بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس قوم کے پاس پہنچے تو ان کی کبھی حالت یعنی بچڑے کی پوجا دیکھ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور سامری جادوگر سے جو گفتگو فرمائی وہ مشہور ہے۔ پھر آپ نے وہ بچڑا جس کی بنی اسرائیل نے پوجا شروع کر دی تھی کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں ڈال دی۔ تب قوم نے نادم ہو کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اگر ہمارے رب نے ہمارے گناہ نہ بخشے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، لہٰذا آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ ان کو لے کر ان کی کوتاہیوں کی معافی کے لیے سفارش فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے ان میں سے 70 برگزیدہ افراد کو چن لیا۔ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم اس کا کلام بلا واسطہ سن لیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب گئے تو آپ کو ایک بادل نے گھیر لیا۔ آپ خود اس بادل میں داخل ہو گئے اور قوم کو بھی فرمایا کہ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو اس کی پیشانی سے ایک نور چمکا کہ جس کو وہ 70 آدمی دیکھ نہ سکتے تھے۔ جب انہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کا شرف حاصل ہوا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرامین مقدسہ سنے تو دیدار الہی میں طمع ظاہر کر بیٹھے اور اس پر انہیں کڑک نے آ لیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چنانچہ اسی حالت میں ایک دن اور ایک رات مرے رہے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام روئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار اقدس میں گڑ گڑاتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے اور عرض کرتے ہیں، الہی میں نے بنی اسرائیل کے برگزیدہ 70 آدمی چنے تھے تاکہ ان کی توبہ قبول ہونے پر وہ میرے گواہ بنیں۔ اب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا؟ تو نے تو انہیں ہلاک کر دیا، اگر انہیں بچڑے والوں کے ساتھ ہی ہلاک کر دیتا تو اچھا ہوتا۔ کیا تو میرے مولا مجھے قوم سے شرمندہ کروانا چاہتا ہے؟ ان کی عجز و زاری سے اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا، ان کی ارواح واپس لوٹا دیں۔ اب توبہ کی قبولیت اس شرط پر مشروط ہوئی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو قتل کر دیں گے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے سب سے بڑا قصہ ہے، اور سب سے خوبصورت ترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور سب سے بڑا قرآن پاک میں جو قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا۔ دوستوں، اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے جو آپ کے نالج میں میرے نالج میں اضافہ کریں، انشاءاللہ میں اس چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی اور مسلمان بھائی کا بھلا ہو سکے، کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے۔ دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔